بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر، آپ کہہ دیجئے بس میں ایک بشر ہی ہوں، مثلکم یوحا الیہ، تمہاری مثل وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم، یہ کہ تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، لہذا تم یکسوئی سے متوجہ رہو اس کی طرف، واستغفروا، اور تم بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ جو پہلا اعتراض اللہ رب العالمین نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے لکھ لیا یا کسی سے لکھوا لیا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ الرحمن الرحیم یعنی رحمان اور رحیم کی طرف سے یہ نازل شدہ کتاب ہے، اور اس کی تمام تر آیات اللہ رب العالمین نے اس میں لوگوں کی ہدایت کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات ذکر کی کہ وہ اعتراض کرتے کہ یہ قرآن اگر نازل ہونا تھا، اگر وحی آنی تھی، اگر اللہ رب العالمین نے نبی بھیجنا تھا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی کھانا بھی کھاتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، نبی اگر ہوتا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر ان کو بتا دو انا بشر ہوں، یقیناً میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، لیکن مجھے جو فضیلت ہے، فرمایا مثلکم یوحا، میں ہوں تمہاری طرح لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا معنی کہ میں انسان ہوں اور انسانوں میں سب سے افضل انسان ہوں، جو اللہ رب العالمین نے میرے اوپر خاص فضل کیا ہے وہ مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات کے ساتھ نہ ہی شان کم ہوتا ہے اور نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارہ میں گستاخی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان ہے لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں ہے، ان کا شان نبوت والا ہے، ان کا شان اللہ کی رسالت والا ہے۔ تمام انسان مل کر بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انسان کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری اختیار کرے گا؟ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بطور نبوت کے جو عطا فرمایا، اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ انما یوحا، وہی جو میری طرف کی گئی ہے، میں آپ کو اس بات کی طرف متنبہ کرنے آیا ہوں کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، اسی ہی کی طرف جستجو کرتے رہو، اسی ہی کے ساتھ ڈٹے رہو اور اسی ہی کسی سے بخشش طلب کرتے رہو، اور تمام تر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں، وہ چاہے کسی حجر کو اللہ کے ساتھ شریک کریں، کسی شجر کو کریں یا کسی انسان کو کریں، وہ یاد رکھیں ان تمام کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ جو کسی بھی قسم کے انسان حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی اللہ کے ساتھ ملانا چاہے تو وہ بھی بندہ مشرک ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت کا ہی پیغام ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نہیں دیتے زکوٰۃ، وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت کا بھی، ہم کافرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور دوسرا زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، اور آخر اللہ رب العالمین نے جو آخرت کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ بھی وہ کفر کرتے ہیں۔ یہ کفار کے کام ہے، اور زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کو نہ دینے والا اسلام نے اس کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ اب اللہ رب العالمین مومنین کی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایک تو عمل صالح کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔